الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان کی حالت میں اور صحت و تندرستی کی حالت میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک میں داخلے کا موقع دیا۔ تو آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ اس موقع سے میں سب سے پہلے آپ کو یہ یاد دلاؤں گا کہ یہ مہینہ اللہ سے محبت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں آپ کے جوش میں، آپ کے جذبے میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ دیکھا گیا ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو چند روز تک زیادہ جوش رہتا ہے، مسجدوں میں زیادہ حاضری رہتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا، ذکر و دعا کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اور پھر چند روز کے بعد یہ جوش ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، نمازوں سے غفلت ہونے لگتی ہے، مسجدوں سے دوری ہونے لگتی ہے۔ تو یہ جوش پورے مہینے باقی رہنا چاہیے، روزانہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے روز قریب ہو رہے ہیں، آپ دن بھر روزے کی حالت میں رہتے ہیں، آپ عبادتیں کرتے ہیں، آپ راتوں میں قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہے ہیں۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہے ہیں تو پھر اور قریب ہونا چاہیے، قریب ہونے کا جذبہ بڑھنا چاہیے۔ آپ یہ تصور کر لیں کہ یہ 30 دنوں کا ایک راستہ ہے، روزانہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک سیڑھی طے کرتے ہیں، روز ایک منزل آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ تو سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ اتنے شاندار زینے میں، اتنے زبردست راستے پر آپ ایک قدم چڑھے، 2 قدم چڑھے، 3 قدم چڑھے پھر واپس آ جائیں۔ نہیں، ہر قدم پر آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ منزل قریب ہو رہی ہے، منزل قریب ہو رہی ہے، آپ نے کچھ راستہ طے کر لیا ہے تو آپ کا جوش بڑھنا چاہیے، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں تک آنے کو کہا ہے، تو روز بروز آپ کی محبت، آپ کا جذبہ، آپ کا جوش بڑھتا جائے، یہاں تک کہ جب آپ آخری عشرے میں پہنچے تو آپ کے شوق کا، آپ کی محبت کا یہ عالم ہو کہ گویا کہ آپ اعتکاف کی کیفیت میں پہنچ جائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رمضان میں آپ کا جوش روز بروز بڑھتا جائے، عبادتوں کا شوق اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے، کمی نہیں آنی چاہیے، پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ بہت مبارک سفر ہے، اس سفر میں پیچھے رہ جانا اور آدھے میں چھوڑ کر چلے جانا یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شروع ہی میں یہ نیت کر لیں کہ رمضان میں آپ کی زندگی پر جو اچھے اثرات واقع ہوں گے یہ آپ کی پوری زندگی کے لیے ہوں گے، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہوں گے، یہ آپ کی نیت پر منحصر کرتا ہے۔ اگر آپ نے یہ نیت کی ہے کہ ہم رمضان میں بہت اچھے بندے بن جائیں گے، اللہ کے بہت اچھے بندے بنیں گے رمضان میں، تو آپ رمضان میں بنیں گے۔ اور اگر آپ نے یہ نیت کر لی شروع میں کہ ہم رمضان میں
اللہ کے اچھے بندے بنیں گے اور اس کی خوب تربیت حاصل کریں گے، خوب اس پر عمل کریں گے، خوب پریکٹس کریں گے تاکہ پوری زندگی اللہ کے اچھے بندے بن کر رہے، تو رمضان کے بعد بھی آپ کی اچھائیاں باقی رہیں گی، آپ کے معاملات جاری رہیں گے۔ تو نیت یہ کیجئے کہ رمضان کا مہینہ یہ آپ کی پوری زندگی پر گہرے اثرات ڈالے گا۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ہر لحظے پہ رہتا ہے سایہ ابدیت کا، ایک رات محبت کی ایک رات نہیں ہوتی۔ تو آپ کو اگر ایک مہینہ محبت کا مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک مہینہ آپ نے گزار لیا ہے، تو پھر وہ ایک مہینہ نہیں رہ جائے، وہ پھر اس کا عکس، اس کا ریفلیکشن آپ کی پوری زندگی پر پڑے، پوری زندگی اللہ کی محبت والی زندگی بن جائے۔ تو جس نے اللہ کی محبت کا ایک مہینہ گزارا ہے، اس کی پوری زندگی اللہ کی محبت والی ہونی چاہیے۔ تو نیت یہ کر لیجئے کہ رمضان میں جو تربیت حاصل ہوگی وہ پوری زندگی کے لیے ہوگی۔ رمضان میں جو نئے معمولات آپ کے بنیں گے وہ پوری زندگی میں جاری و ساری رہیں گے۔ کہ اگر آپ فجر کی نماز کے عادی ہو گئے تو پوری زندگی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ آپ نے تہجد کا مزہ آپ کو مل گیا تو پورے سال اس کا لطف اٹھائیں گے۔ آپ کو تلاوت کا معمول آپ کا ایک مہینے کا بن گیا تو پورے سال یہ معمول جاری و ساری رہے گا۔ تو اس طرح سے رمضان میں آپ تربیت حاصل کریں گے اور اس کا اثر، اس کا ریفلیکشن وہ پورے سال پہ اور پوری زندگی پر پڑے گا۔ حضرات، قرآن مجید اور رمضان ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ فرمایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان اور قرآن دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن وہ ایک مومن کا ذہن تیار کرتا ہے اور رمضان وہ اس کے لیے ماحول فراہم کرتا ہے۔ قرآن ذہن تیار کرتا ہے، رمضان ماحول تیار کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کے پرہیزگار بندے بنو، حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچو، دور رہو۔ رمضان اس کے لیے ماحول تیار کرتا ہے۔ رمضان میں آپ کے لیے حرام چیزوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے، ویسا ماحول بن جاتا ہے۔ آپ کے اندر کا ماحول، آپ کے باہر کا ماحول، وہ سب حرام چیزوں سے، نجس اور ناپاک چیزوں سے دور رہنے والا بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صبر کرو، صبر کا کو مضبوطی سے تھام لو، صبر سے وستعینوا بالصبر، صبر سے مدد حاصل کرو، صبر تمہارا شیوا بن جائے، صبر تمہاری قوت بن جائے۔ تو صبر والا ذہن تیار کرتا ہے اور رمضان کا مہینہ وہ صبر کا ماحول فراہم کرتا ہے کہ آپ صبر کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کر آپ کے اندر صبر کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پر غور کرو، قرآن کو سمجھو۔ اور رمضان کا مہینہ قرآن پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، قرآن میں تدبر کرنے کا ایک ماحول آپ کے لیے فراہم کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور رمضان کا مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے بہت ہی سازگار ماحول پیش کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن ذہن بناتا ہے اور رمضان اس کے لیے ماحول بناتا ہے، اور قرآن سے تعلیم لے کر رمضان میں اس پر عمل کر کے آپ اپنی پوری زندگی کو قرآنی زندگی بنا سکتے ہیں، قرآن والی زندگی۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان خلق القرآن، آپ کا کہ اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا رہن سہن سب کچھ قرآن تھا۔ تو یہ قرآن والی زندگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے، وہ قرآن والی زندگی ہم کو اس طرح سے حاصل ہوگی کہ آپ قرآن مجید پڑھیں، اس میں قرآن کی تعلیم لیں،
اس کے مطابق ذہن بنائے اور اس کے بعد رمضان میں اس پر بھرپور عمل کرے، کیونکہ رمضان میں اس پر عمل کرنے کا پورا موقع اور بہت ہی سازگار ماحول موجود ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے انسانی ہمدردی کے بارے میں، کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیتیں ہمارے اندر انسانوں کی ہمدردی پیدا کرتی ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ محتاجوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، ابن السبیل پر، وہ لوگ جن کے پاس رہنے کو ٹھکانہ نہیں ہے، ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کی قرآن مجید بار بار تعلیم دیتا ہے، مختلف بہانوں سے، کہ جب تمہارے ہاتھ میں دولت آئے، کسی بھی جائز طریقے سے دولت آئے، چاہے وہ تمہاری اپنی کمائی ہوئی دولت ہو، چاہے تمہاری کھیتی کے نتیجے میں تمہارے پاس مال آئے، تمہاری تجارت کے راستے تمہارے پاس مال آئے، جہاد اور مال غنیمت کے راستے تمہارے پاس مال آئے، وراثت تم کو ملے، کسی بھی راستے سے تمہارے پاس مال آئے تو یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو غریب لوگ بھی ہیں معاشرے میں، مسکین لوگ بھی ہیں، محتاج ہیں، یتیم ہے، تلاش کرو ان کو اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ تو یہ انسانی ہمدردی یہ قرآن مجید پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والے کا ذہن وہ انسانی ہمدردی والا ذہن بنتا ہے کہ وہ کسی بھی محتاج کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے، کسی بھی مستحق کو دیکھ کر بےتاب ہو جاتا ہے کہ میرے مال کا اصل سزاوار یہ ہے۔ تو یہ ذہن قرآن مجید بناتا ہے، اور اس کے لیے بہت ہی عمدہ اور بہترین ماحول وہ رمضان المبارک تیار کرتا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اس بھوک اور پیاس میں آپ کا احساس ہوتا ہے کہ بھوک کا درد کیا ہوتا ہے۔ جب گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہو تو کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ وہ لوگ جو کئی بار فاقے کر لیتے ہیں، ان کی زندگی کیسی گزرتی ہوگی، ان کا درد کیسا ہوگا۔ اس کیفیت کا احساس ہم کو اس وقت ہوتا ہے جب ہم خود بھوک سے بے چین ہوتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ 30 دن تک ہمیں محسوس کراتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، ان کے درد کو محسوس کرو، ان کی تکلیف کو محسوس کرو، اور پھر ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھو، بے چین ہو جاؤ۔ یہ ماحول رمضان کا مہینہ پیدا کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھوک اور پیاس کی حالت میں ایک طرف ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اور ہماری کتنی بڑی بڑی ضرورتوں کا انتظام کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے ہمارے دل میں درد اور ہمارے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ماحول رمضان کا مہینہ تیار کرتا ہے۔ تو یہ ذہن قرآن مجید تیار کرتا ہے کہ غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر خرچ کرو، یتیموں کا سہارا بنو، اور رمضان کا مہینہ اس کے لیے ماحول بنا کر دے دیتا ہے۔ تو اس ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کا ہاتھ کھل جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ آپ کے سامنے رہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ کان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، فیاض تھے، خرچ کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اور وہ سب سے زیادہ سخی اور جواد وہ رمضان کے مہینے میں ہو جاتے تھے۔ سال بھر میں بھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن رمضان میں وہ اپنے آپ سے اور آگے زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ سال بھر سب سے زیادہ سخی رہتے تھے، رمضان میں اس سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اور آگے فرمایا کہ
سب سے زیادہ وہ رمضان میں سخی ہوتے تھے جب جبریل ان سے ملتے تھے، اور وہ رمضان میں ہر رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور ان کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے تھے۔ سوچئے رمضان کے مہینے کی راتیں کس کام کے لیے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ رمضان کی ہر رات میں قرآن مجید کا مطالعہ بیٹھ کر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے قرآن مجید کی آیتوں پر۔ کتنا گہرا تعلق ہماری راتوں کا قرآن مجید سے ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتی ہوئی ہواؤں سے زیادہ مالوں کو لٹانے والے ہوتے تھے۔ تیز جو ہوائیں چلتی ہیں ان سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مال نکل کے غریبوں اور مسکینوں تک پہنچتا تھا۔ تو یہ سبق یہ رمضان المبارک سے اور یہ قرآن مجید سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو رمضان کے اس مہینے میں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مستحقین کو تلاش کریں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ وہ پیشہ ور بھکاریوں کی جھولی میں چلا جائے، یہ غیر ذمہ داری کی بات ہے، یہ غیر سنجیدگی کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ سنجیدگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ تلاش کریں۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، دور دور تک نظر دوڑائیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں کون ہے جو مدد کا مستحق ہے۔ اپنے پڑوس میں جائزہ لیں، اور آپ کا پڑوس دور تک ہو کہ اتنی دور تک کتنے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، اور اس کے بعد پھر پورے سماج میں جا کر جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں تک پہنچو اور دیکھیں کون مستحق ہے۔ آپ کا خرچ کیا ہوا مال وہ مستحقین تک پہنچے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ مستحقین تک پہنچے۔ رمضان کے آخر میں آپ فطرہ نکالتے ہیں، فطرہ مستحقین تک پہنچے۔ اور پورے رمضان زکوٰۃ اور فطرے کے علاوہ آپ اللہ کے راستے میں بہت خرچ کریں گے، اور وہ سارا خرچ وہ مستحقین تک پہنچے۔ تو اہل ثروت کی اہل ضرورت سے واقفیت، اہل ثروت کی اہل ضرورت سے واقفیت یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ اہل ثروت کی ذمہ داری ہے۔ اہل ضرورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آ کے ہاتھ پھیلائیں، اہل ثروت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش کریں، اور پھر جب خرچ کریں تو دل کھول کر خرچ کریں۔ اتنا خرچ کریں کہ آپ کے دل پر آپ کے اندر کا نفس وہ آپ کو روکنے لگے، اس کو تکلیف ہونے لگے، اور پھر مستحقین کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ دیکھیں کہ اللہ کا دین کیسے غالب ہوگا، اللہ کا دین کیسے پھیلے گا، مسلمانوں کی دینی حالت کیسے بہتر ہوگی۔ اس راستے میں جو بہتر سے بہتر خرچ ہو سکتا ہے وہ خرچ کریں۔ زکوٰۃ، فطرے، اس کا اجتماعی نظام قائم کریں تاکہ اجتماعی طریقے سے مناسب مقدار میں رقمیں وہ مستحقین تک پہنچ سکے۔ اور اجتماعی نظام کے یہ دونوں کام ہیں کہ وہ اہل ثروت سے رابطہ کرے اور اہل ضرورت سے رابطہ کرے۔ اور حضرات ان گھروں کو تلاش کریں جہاں کمانے والا کوئی نہیں۔ کسی گھر کا کوئی شخص جیل میں بند ہے تو وہاں گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی گھر میں کمانے والے کا انتقال ہو گیا اور وہاں کے لوگ بے سہارا ہیں۔ کوئی گھر ایسا ہے جہاں پر جو کمانے والا تھا وہ کسی شدید بیماری کا شکار ہو گیا۔ تو اس طرح کے مختلف گھر ہوں گے جہاں پر کی کمانے والے نہیں ہیں۔ ان گھروں کو تلاش کر کے ان گھروں کا سہارا بنیے۔ حضرات ہمارا ہمدردی کا جذبہ وہ ناقص رہے گا اگر ہم غزہ کے مظلوم
انتہائی مظلوم مسلمانوں کو یاد نہیں کرے، جن کے اوپر ظلم کی ایسی ایسی شکلیں جن کے اوپر استعمال کی جا رہی ہیں، جن کے اوپر اختیار کی جا رہی ہے، جو اس سے پہلے کبھی سنی نہیں گئی تھی۔ ان کو بھوکا رکھنا، اور جب وہ امداد کے لیے کسی ٹرک کے پاس پہنچے، امدادی ٹرک کے پاس، تو ان کے اوپر گولیوں کی بوچھار کرنا، ان کو زخمی کرنا، اور جب وہ اسپتالوں میں پہنچے تو اسپتالوں پر بمباری کرنا، ان کے گھروں کو کھنڈر بنا دینا، اور جو اب اپنے گھروں کے کھنڈروں میں کچھ تلاش کرنے پہنچے تو وہاں ان کو گولیوں سے بھون دینا۔ غرض یہ کہ ظلم کی ایسی ایسی شکلیں اختیار کی جا رہی ہیں کہ انسانیت شرما جائے، تو ان کو یاد کرنا۔ رمضان کا استقبال ہم نے بھی کیا، اور رمضان کا استقبال انہوں نے بھی کیا، اور یقین مانیے جو تصویریں اور جو ویڈیو ہم نے دیکھے ہیں کہ انہوں نے رمضان کا استقبال ہم سے زیادہ خوشی منا کر کیا۔ بچے بچیاں انہوں نے نغمے گائے رمضان کا چاند دیکھ کر، انہوں نے جو کچھ بھی میسر تھا جھنڈیاں راستوں پر باندھی، خیموں میں باندھی، انہوں نے چراغ جلائے، انہوں نے علامتی چراغ لٹکائے، اور انہوں نے رمضان کا استقبال کیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان میں سے کسی کی والدہ شہید ہو گئی تھی، کسی کے والد شہید ہو گئے، کسی باپ کے بیٹے شہید ہو گئے، بیٹیاں شہید ہو گئی، کسی بیوی کا شوہر شہید ہو گیا۔ غرض یہ کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار شہید ہو چکا ہے، لیکن یہ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں خوشی سے، یہ خوشی کے نغمے گا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ جن کے اوپر ایسے ظلم کے پہاڑ گرائے گئے ہیں، جو اتنا زخمی ہے، جو زخموں سے چور ہے، وہ رمضان کی خوشی کیسے منا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے دین کی محبت ہوتی ہے، جب اس کے دل میں دنیا کے بجائے اللہ کے دین اور اللہ کی محبت کا بسیرا ہوتا ہے، تو وہ دین کی چھوٹی سی خوشی کو پا کر دنیا کے سارے زخموں کو بھول جاتا ہے، سارے غموں کو بھول جاتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے دین کی محبت ہو، تو جب اسے کوئی دینی خوشی ملتی ہے، جب اسے کوئی اللہ کی طرف سے خوشی ملتی ہے، تو وہ اپنی دنیا کے سارے زخموں کو بھول جاتا ہے اور اس خوشی میں مگن ہو جاتا ہے۔ اسی خوشی کا اظہار غزہ کے بچوں نے اور بچیوں نے اور بڑوں اور چھوٹوں نے کیا۔ یہ جو محبت ہے کہ آپ کے دل پر اللہ کی محبت کا غلبہ، اس محبت کو اپنے اندر پیدا کیجیے۔ جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت غالب آ جائے گی تو اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں آپ کو ذرا بھی جھجک نہیں ہوگی، ذرا بھی تردد نہیں ہوگا۔ حضرات، آخری بات وہ یہ کہ اس وقت پورے ملک میں ایک مسلمانوں میں شہریت کے حوالے سے خوف پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے، اور اس سازش کے جواب میں مسلمانوں کی جو حکیمانہ خاموشی ہے اس کی میں ستائش کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں، علامہ حفیظ میٹھی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر کہ وار کو ان کے کبھی خاطر میں لایا ہی نہیں، وار کو ان کے کبھی خاطر میں لایا ہی نہیں، کتنے دشمن میں نے اس تدبیر سے پسپا کیے۔ تو اللہ نے چاہا تو ان کی یہ سازش بھی ناکام ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو وہ اس قانون سے کوئی سیاسی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ایسے لوگوں کو جو اس ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں اور جو اس ملک کو بانٹنا چاہتے ہیں، اس ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے چاہا تو شکست فاش ہوگی، ہر میدان میں یہ شکست کھائیں گے اور ہر جگہ یہ رسوا ہوں گے۔ حضرات،
شہریت کی فکر کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اس ملک میں ایک باعزت، ایک باکردار اور ایک طاقتور شہری بن کر زندگی گزارنے کے سلسلے میں منصوبہ بنائیے، فکر کیجیے۔ اللہ نے چاہا تو شہریت کوئی آپ سے نہیں چھینے گا۔ اللہ نے آپ کو اس زمین پر بسایا ہے تو کوئی آپ کو اجاڑ نہیں سکتا ہے، اگر آپ نے اس زمین پر رہنے کا حق ادا کیا۔ اور وہ حق یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ بحیثیت مسلمان، آپ کو اس زمین پر آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کو یہاں سے اجاڑ نہیں سکتا اگر آپ مضبوط ایمان والے ہیں، اگر آپ مضبوط کردار والے ہیں۔ غزہ میں 20 لاکھ مسلمان ہیں، وہاں کے 20 لاکھ شہریوں کو دنیا کی ساری عالمی طاقتیں مل کر وہاں سے اجاڑنے پر قادر نہیں ہے، بے بس ہے، ناکام ہے۔ تو وہ تو 20 لاکھ ہے، آپ تو 20 کروڑ ہے، آپ کو کون اجاڑ سکتا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ غزہ والوں جیسا ایمان، غزہ والوں جیسا کردار اور ویسے اخلاق، ویسی اخلاقی بلندی، ویسی ایمان کی گہرائی، ویسی ایمان کی مضبوطی وہ اپنے اندر پیدا کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو رمضان کے اس مہینے میں اپنے دین سے قریب ہونے اور اپنے دین سے وابستگی کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔